السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ظالم ترین حکمران رہا۔ اس کے اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے اس کو ڈریکولا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا اصل نام ولاد دی امپیلر تھا۔ یہ 15ویں صدی کا حکمران تھا اور یہ رومانیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے دشمن کے جسم سے نیزہ گزارتا اور اس کو لٹکا کر اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اور یہ اس کا پسندیدہ طریقہ تھا۔ اس طرح اس کے دشمن تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ ترک ماہرین کے مطابق قلعہ توقات میں وہ کال کوٹری موجود ہے جس میں ولاد دی امپیلر کو قید کیا گیا تھا۔ ان ماہرین کے مطابق اس قلعے میں ایک غار بھی موجود ہے جو اس کال کوٹری کی طرف جاتی ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے ولاد دی امپیلر کو اس کال کوٹری میں قید کیا تھا۔ اس کا دور اس کے باپ اور بھائی کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ دوستوں، اس کو اس درندہ صفت رویے کی وجہ سے ڈریکل کا نام دیا گیا، جو بعد میں تبدیل ہو کر ڈریکولا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوستوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دشمن کے رستے ہوئے خون سے روٹی بھگو کر کھا لیا کرتا تھا۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ کرتی جائیں۔ دوستوں، بہت سی ایسے لوگ ہوں گے جن کو ولاد دی امپیلر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوگا، جبکہ اس کا دوسرا نام ہر کوئی جانتا ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس نام پہ بہت سی فلمیں، ڈرامے اور کہانیاں بنی ہوئی ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ڈریکولا ہے۔ یہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک خون پینے والے درندے کی شکل نمودار ہوتی ہوگی، لیکن اصل میں یہ اپنے دشمن کے خون سے روٹی بھگو کر کھایا کرتا تھا، اور اس کے اس وحشیانہ طور طریقے کی وجہ سے اس کو ڈریکولا کہا جاتا ہے، جس سے یقیناً ہر کوئی واقف ہوگا۔ اور یہ اپنے دشمن کو نیزے پہ زندہ لٹکا کر سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتا تھا، اور اس کی فوج کنوؤں میں زہر ملا دیا کرتی تھی، اور چھوت کی بیماری سے متاثر افراد کو دشمن کی آبادی میں بھیج دیا کرتی تھی، اور اس طرح یہ اس دور کی جدید ترین طریقے کے ساتھ جنگ کیا کرتی تھی۔ اور ولاد دی امپیلر سن 1430 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ایک بار ولاد کی جنگ عثمانی فوج کے ساتھ ہوئی اور اس نے تقریباً 2000 عثمانی فوجیوں کو نیزے کے ساتھ لٹکا کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور اس لیے اس کو دی امپیلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب مہر ٹھوکنے والا کے ہے۔ دوستوں، تاریخ کے مطابق دریائے ڈنیوب کے علاقے کی ایک ریاست جس کا نام ولیچیا تھا، اور اس ریاست کے حکمران ولاد، جس کا پورا نام ولاد سوم ڈریکولا تھا، اور یہ ٹرانسلوینیا میں پیدا ہوا، اور اس کی موت آج کے رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ کے شمال میں ایک علاقے میں واقع ہوئی۔ دوستوں، تاریخ کے مطابق ولاد دی امپیلر عثمانی سلطنت کے دو عظیم حکمرانوں کے دور میں آیا۔ سلطان محمد ثانی اور ولاد کی ملاقات تب ہوئی جب اس کے والد نے ولاد اور اس کے بھائی دی ہینڈسم کو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے سلطان مراد ثانی کے پاس چھوڑ کے گئے۔ تقریباً اس وقت ولاد کی عمر 11 یا 12 سال تھی، اور سلطان محمد ثانی اس کے ہم عمر تھے۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ سلطان مراد ثانی بازنطینی سلطنت کو حاصل کرنے کے آخری مراحل میں تھے، اور ڈریکولا کے اگلے 6 سال سلطنت عثمانیہ میں گزرنے والے تھے، اور اس کو مقامی زبان بھی نہیں آتی تھی، اور وہ اپنے والدین سے دور تھا، اور اس کا مذہب بھی مختلف تھا۔ اور ڈریکولا سن 1448 تک سلطنت عثمانیہ میں رہا، اور اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ اور ڈریکولا کا بھائی بھی اس وقت سلطنت عثمانیہ میں موجود تھا، اور عثمانیوں کو ان کے باپ کی وفاداری پر شک ہونے لگا۔ اس وجہ سے اس وقت ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن یہ محفوظ رہے۔ اس ماحول کی وجہ سے اس کو محسوس ہوا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ سن 1447 میں ولاد کا باپ ایک سازش کا شکار ہو گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، اور ڈریکولا آزاد ہو گیا، اور اسے عثمانی فوج میں ایک افسر کی جگہ دے دی گئی، اور عثمانیوں کی مرضی تھی کہ ڈریکولا کو ہی ولیچیا کا حکمران بنا دیا جائے۔ اور 25 سال کی عمر میں ڈریکولا بڑی محنت کے بعد ولیچیا کا حکمران بن گیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ عثمانیوں کو اس کی وفاداری پر شک ہونے لگا۔ اس کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی، مگر خوبصورت وادیوں، گھنے جنگلات اور زرخیز زمین کی تھی، اور اس کے محل کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اور اس نے ایک فوج بنائی جو اس کی پابند تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو شہزادہ اپنے گھر میں کمزور ہو وہ باہر اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اور اس لیے اس نے پہلے 2 سال ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کو خوش رکھنے کی کوشش کی، جو کہ اس کے ہمسائے تھے، اور خود کو مضبوط کیا، اور اس نے اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ بھی لینا تھا۔ اور 1457 میں ایسٹر کی تقریب کے لیے 200 بویار خاندان
اور کچھ عام عہدیدار اس کے محل میں اکٹھے ہوئے اور اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اس کی فوج نے ان کے جسموں میں سے لکڑیاں گزار کر شہر کے باہر لٹکا دیا اور ان میں سے صحت مند افراد کو مشقت کروائی گئی اور ان کے بزرگوں کے پرانے محل کی مرمت کے لیے لگا دیا گیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا اور اس قلعے کو قلعہ ڈریکولا بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح قلعہ بنانا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی۔ اس قلعے میں ایک خفیہ راستہ بھی بنایا گیا جس کی مدد سے ڈریکولا 1462 کی جنگ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 1459 میں ڈریکولا نے سلطنت عثمانیہ کو ہراج دینا بند کر دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور اس دوران اس نے 2 عثمانی اہلکار شہید کر دیے اور عثمانیوں کے قبضے میں موجود ایک قلعے کو جلا دیا، اور اس طرح جنگ کا آغاز ہو گیا اور اس نے یورپ کی ریاستوں سے مدد طلب کی مگر اس پر توجہ نہ دی گئی، مگر وہ باز نہ آیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرتا رہا، اور اس وقت سلطان محمد ثانی ایشیا کی طرف اپنی جنگی مہمات جاری رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ایک خط کا ذکر آتا ہے جو پوپ کی طرف ڈریکولا کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے 23,000 ترک اور بلغاریوں کو قتل کر دیا ہے، اور ان میں وہ شامل نہیں جن کو زندہ جلا دیا گیا ہو یا پھر جن کا سر قلم نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ خبر جب سلطان محمد کو ملی تو 1462 میں ولیچیا فتح کرنے کے لیے خود ہی نکل پڑے، اور ڈریکولا نے یورپ سے مدد چاہی مگر اس کی بات پر کوئی عمل درآمد نہ کیا گیا، اور اس نے اپنی فوج کو دلدلی اور پہاڑی علاقوں کی طرف بھیج دیا، اور عثمانی فوجوں کو ان کے ساتھ جنگ کا موقع نہ ملا، اور گرمی بھی زیادہ تھی اور عثمانیوں کے لیے پانی کا بھی مسئلہ بن گیا۔ ایک بار ڈریکولا نے سلطان کو ان کے خیمے میں گھس کر مارنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا، اور ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب جب عثمانی فوج پہنچی تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا جس کا ذکر تاریخ میں بار بار کیا جاتا ہے۔ 1 میل تک زمین میں ڈنڈے گڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ترکوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، اور سلطان واپس چلے گئے، اور سلطان نے ڈریکولا کے بھائی دی ہینڈسم کو ولیچیا کا نیا حکمران بنانا چاہا، اور مقامی لوگوں نے بھی ڈریکولا کے ظالمانہ حرکات کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا اور اس کے بھائی کو ترجیح دی، اور ڈریکولا بھاگ گیا اور ہنگری کے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن ہنگری کے بادشاہ نے ڈریکولا کے بھائی کا ساتھ دینا مناسب سمجھا، اور ہنگری کے بادشاہ نے سلطان محمد کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کر لیا، اور اس طرح ڈریکولا کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا، اور ہنگری کے بادشاہ نے ڈریکولا کو گرفتار کر لیا، اور وہ ایک خاص قیدی تھا، اور ہنگری کے بادشاہ نے اس کو دربار میں بھی بٹھانا شروع کر دیا تھا، اور بعض اوقات تو عثمانی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کے دوران بھی اس کو دربار میں بٹھایا گیا، اور اس طرح ڈریکولا تقریباً 12 سال تک قید میں رہا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ڈریکولا جیل میں جانور منگایا کرتا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور ڈریکولا کے بھائی کے ہاتھوں سے ولیچیا کی ریاست نکل گئی، اور 1475 میں ڈریکولا کا بھائی بھی مر گیا، اور ہنگری کا بادشاہ بھی دوبارہ تخت پر ڈریکولا کو بٹھانے کی سوچنے لگا، اور ڈریکولا نے ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ مل کر ترکوں کو بہت بار شکست دی، اور ڈریکولا کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا، اور 1 مہینے کے بعد ترکوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں ڈریکولا مارا گیا۔ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ ترکوں نے ڈریکولا کو قید کر لیا تھا اور کافی عرصہ اس کو قید میں رکھا اور پھر قتل کر دیا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔